الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے محترم بزرگوں، جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. آج 16 جمادی الاول بمطابق 1 دسمبر 1445 ہجری 2023 جمعۃ المبارک کے اس مبارک موقع پہ حاضری ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حاضری کے صدقہ جب یہاں ہم مسجد سے نکل کر جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی فرمائے. آج جی چاہ رہا تھا کہ ہمیں حرمین مکہ اور حرم مدینہ طیبہ ان کی تاریخ، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے، لیکن ہمیں بیت المقدس کے حوالے سے کچھ تاریخی معلومات نہیں ہے کہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اسلام نے اس پر کتنی قربانیاں دی ہیں. آج اگر قربانی ہے تو کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہوئی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، اسلام یہ وہ راستہ اور مذہب اور عقیدہ ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہونے والوں کو چاہتا ہے کہ ان کو سیدھا راستہ ملے. اسلام وہ مذہب اور عقیدہ ہے کہ اسلام کی معیار یہ ہے کہ اس میں داخل ہونا والا جنت میں داخل ہو جائے. اسلام سلامتی سے ہے، یہ مذہب سلامتی والا مذہب ہے، یہ سلامتی والا دین ہے، یہ سلامتی والی عقیدت ہے کہ جو اس راستے پر آ جائے وہ جنت کا مستحق بن جائے. اور جنت تھوڑا سا پریشان کن راستہ ہے، راستے کی تھوڑا سا رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے، لیکن آگے سکون بھی بڑا ہے. اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے اور اہل اسلام نے قربانی اور قربانیاں دینے میں ایمان والوں نے کسی قسم کی کمی نہیں برتی. اسی حوالے سے 15ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. جب اسلام، یہ مذہب اسلام جس وقت وجود میں آیا تو اس وقت میں عرب کی 2 ریاستیں مشہور تھیں، ایک شام، ایک یمن. ملک شام بھی اس وقت میں بہت بڑا تھا اور یمن بھی بڑا تھا، اور باقی کتنے
ریاستیں ہیں یہ ساری ٹوٹی اور ٹوٹ کے گر پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، بیت المقدس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آزاد ہوا۔ اس وقت میں قبضہ تھا عیسائیوں کا۔ یہ دور چلتے رہے، بالآخر 9ویں صدی عیسوی کے اندر دوبارہ عیسائیت نے کوشش کی، اور یہ عیسائیت کوشش کر کے انہوں نے اس پر قبضہ کیا۔ دوبارہ بیت المقدس عیسائیت کے پاس چلا، اور یہ بیت المقدس 10ویں صدی عیسوی تک پھر عیسائیوں کے پاس رہا، اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کرانے کے لیے ایک مرد قلندر اٹھا۔ وہ کتب بھی تھا، وہ ابدال بھی تھا، وہ وقت کا مجاہد بھی تھا۔ اس کی ابدالیت میں بھی کسی کو شک نہیں، اس کے کتب ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں۔ وہ کتب نہیں تھے، وہ کتب الاقطاب تھے جن کو دنیا جانتی ہے۔ حضرت سید سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرد قلندر باہر آتا ہے، یہ آ کر اسلام کو جو ایک اس کے درخت بالکل خشک ہو چکے تھے دوبارہ پانی ڈالنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ ایک دن وہ آتا ہے جب صلاح الدین ایوبی اس شہر پر دوبارہ آ کر قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ اس تاریخ میں کہ جب اسلام سے یہی کھینچا گیا رہا، اس علاقے کے کھینچنے کے وقت میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ عیسائیوں کے گھوڑے جب فلسطین میں دوڑتے تھے تو اس وقت ان کے گھوڑوں کی آدھے پاؤں خون میں نہا رہے تھے، اور وہ خون کس طرح کلمہ پڑھنے والا۔ اس بیت المقدس کے گرد اگر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر کم و بیش اللہ کے 10,000 نبیوں کی قبریں ہیں، یہاں پر اس سلطنت پر یہ بھی بھولنا نہ چاہیے کم و بیش 70,000 شہید بھی یہاں پر سوئے، 70,000 مسلمان کم و بیش شہید ہوئے، اور اس بیت المقدس کے ارد گرد ان کے خون بہے۔ اور جب گھوڑے دوڑتے تھے تو مسلمانوں کے چہروں پر روتے ہوئے دوڑتے، یہاں خون کی ندیاں بہی ہیں، اور خون کے بہانے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ وہ خون بہ رہا ہے، اس بیت المقدس کی خاطر پہلے بھی حضرات شہید ہوئے، اس کے لیے مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹے اس وقت بھی اترے، ان کو قیدی بھی بنایا گیا ہے، ان کو یہاں روندا بھی گیا ہے، ان کو بے دردی سے شہید بھی کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا نہیں 1 لاکھ سے اوپر لوگ یہاں پر شہید ہوئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا، ایک جنگ صلاح الدین ایوبی نے بھی لڑی، یہاں صلیبیوں کا خون بھی بہا ہے، لیکن صلیبیوں نے جب فتح کر لیا علاقے کو تو اس وقت میں پوچھا کہ مسلمان کون کون ہے،
جن کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو پکڑ کر ان کی گردنوں پر چھریاں چلائی۔ اس بیت المقدس کی خاطر ماؤں کی گودوں سے بچے اٹھا کے ان کی گردنوں پہ چھریاں چلی ہیں۔ اسلامیت یہ کوئی مذہب امن والا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وفاداری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے سے وفا نہیں کی، وہ ہمارا کام ہے۔ اس عیسائیت نے ماؤں کے پیٹ کے اندر بچے چھرے مار کے، خنجر مار کے باہر تڑپتے ہوئے بچے نکالے ہیں، پھر ان کی گردنوں پر بھی چھریاں پھیری، اسی بیت المقدس کی خاطر، تاریخ اسلام کی خاطر ہے۔ اور یوں نہیں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو تڑپانے کے لیے مسلمانوں کے ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی گردنیں اتار کے ان کی کھوپڑیوں کے پر گھوڑے دوڑا۔ اتنے نہیں ہے تاریخ سے، اور یہاں تک نہیں رہا، وہ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر گھوڑے بھی دوڑاتے تھے اور مسلمانوں کو دکھاتے بھی تھے، وہ ہیں تمہارے، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور تم کلمہ چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ مرد قلندر تھے، انہوں نے کہا اس سے آگے کچھ اور کرو جو نہ کیا ہوگا۔ یہ تو تم نے کر لیا، یہ تو ہم سے برداشت ہو سکتا ہے، شکر ہے کہ ہمارے بچے یہاں شہید ہو گئے، ہمیں یہ بہت بڑا پسندیدہ مسئلہ ملا، تم اور بتاؤ جو اور کر سکتے ہو وہ کرو۔ وہ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے بھی اتارے، اور تاریخ اسلام گواہ ہے اس بیت المقدس کے سامنے ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں بھی ہوئی۔ یہ وہ بدبخت عقیدہ ہے وہ آج ملے ہوئے، اور یہ ساری کی ساری کارستانیاں پیچھے یہودیوں کی تھی۔ اور بالآخر صلاح الدین ایوبی بھی آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس عیسائیوں کی عورتیں آتی ہیں، یہودیوں کی عورتیں آتی ہیں کہ ہم عورتیں ہیں تمہارے پاس سوالی بن کر آئی ہیں، ہمیں نہ بتاؤ۔ صلاح الدین ایوبی فرماتا ہے جو اپنے آپ ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہو جائے گا اسلام اس کی گردن نہیں کاٹے گا۔ ہم وہ مذہب والے ہیں جس میں سلامتی ہے، جس میں عزت ہے، جس میں انسان کے ساتھ انسانیت ہے، وفاداری کا نام اسلام ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ صلاح الدین ایوبی کسی کی ماں بہن کے بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنے آیا، بلکہ صلاح الدین ایوبی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے آیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ، یہ وقت کا کتب اور ابدال بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت دی، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کا نام تھا خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ قائم ہوتی ہے، اور ان کے دور میں یہودیوں پر خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ میں یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم وہ غدار لوگ ہو کہ جنہوں نے ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں کو علیحدہ کر کے ان کی کھوپڑیوں پر گھوڑے دوڑائے ہیں، ہمیں تمہیں تاریخ دیا، ان کا راستہ روک دیا گیا۔ اور اس دور میں انہوں نے آ کر ایک پیشکش کی۔ اس وقت میں
جب امریکی اور یہ باہر کی یورپی یونین کی ریاستیں دریافت ہوئیں تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے مسلمانوں کو انجینئر بنا کر دینا، اور ہمیں کچھ نہ کچھ دے دو، زمین دے دو۔ اس وقت میں قربان جائیے جو خلافت عثمانیہ کے مسلمان تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ یہودیوں کے نزدیک بھی بیت المقدس کا اسی طرح احترام ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے احترام ہے، لہذا جس طرح مسلمان بیت المقدس میں آتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی آنے دیا جائے، ہم یہاں پر بھی آ کر اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے، اور یہاں پر آ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ تو اس وقت میں ان کو اتنی اجازت ملی کہ تم یہاں پر آیا کرو، سال کے بعد اجازت ہوگی، آ کے عبادت کر کے پھر اپنے علاقوں کو واپس لوٹ جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ یہاں پر ہمیں رہنے کے لیے اجازت دی جائے، ہم یہاں پر مکان بنا لیتے ہیں، ہم بھی یہاں کے باسی بن جائیں۔ خلافت عثمانیہ کے ان نیک لوگوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہم تمہاری تاریخ جانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تمہیں ایک مکان تو درکنار ایک فٹ زمین بھی تمہیں نہیں مل سکتی، ہم کبھی بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے لالچ دی کہ ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے جب بہت زیادہ لوگوں کو کہا، لوگ بھی راضی ہوئے، تو اس وقت میں خلافت عثمانیہ کا آخری سلطان عبد الحمید بن عبد المجید رحمت اللہ علیہ یہ آخری انسان تھے، ان کو کہا گیا کہ یہاں پر ہمیں یونیورسٹی بنانے دو، انہوں نے فرمایا اچھا میں یونیورسٹی بنانے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے وہ یہاں فلسطین میں نہیں ہوگی، ہم تمہیں کہیں دور کسی علاقے میں جگہ دیتے ہیں تو وہاں تم۔ لیکن یہ یہودی اندر سے خبیث تھے، انہوں نے خباثت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، اگر دینی ہے تو فلسطین میں دو، نہیں دینی تو ہم نے یونیورسٹی نہیں بنانی۔ تو سلطان عبد الحمید بن عبد المجید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ہمیں بھی منظور نہیں، ہمیں بھی یونیورسٹی منظور نہیں ہے، ہم تمہاری تاریخ کو جانتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے جانتے ہیں، تم دھوکہ باز بھی ہو، تم غدار بھی ہو، تم خائن بھی ہو، تمہارے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی لعنتی گروہ ہے، اور لعنتی گروہ کبھی وفادار نہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، حدیث پاک موجود ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ ان یہودی اور عیسائیوں پر لعنت، یہ لعنتی گروہ ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ انہوں نے ایک سلطان عبد الحمید بن عبد المجید رحمت اللہ علیہ کے پاس وفد بھیجا، اس دور میں انہوں نے کہا ہم آپ کو دیتے ہیں 15 کروڑ لیرہ، وہاں کی جو کرنسی تھی وہ لیرہ کے حساب سے چلتی ہے، اور علاقے کا اپنا اپنا، جس طرح امریکہ کا ڈالر ہے، سعودیہ میں جس طرح آج کا ریال چلتا ہے وہاں لیرہ چلتا ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کے دور میں انہوں نے کہا 15 کروڑ لیرہ ہم سے لو، اور یہاں پر ہمیں رہنے کی اجازت دی جائے۔ قربان جائیے سلطان عبد الحمید بن عبد المجید رحمت اللہ علیہ پر، وہ فرمانے لگے سنو یہودیوں، تم تو 15 کروڑ کہتے ہو، میں تمہارے ایک لیرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تم تو مجھے یہ کہتے ہو۔ لوگ دولت کے مارے، لوگ دولت کے بھوکے اس بات پر آئیں گے مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے،
میں سلطنت کا اگر بادشاہ ہوں تو یہ نہ سمجھو میں پیسوں کا بھوکا ہوں، مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہارے ان پیسوں کو ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، آئندہ کے لیے کوئی یہودی میرے در پہ نہ آئے، دروازے پہ آنے پر بھی پابندی لگا، آئندہ کے لیے ہمارے دروازے پہ کوئی نہ آیا کرے۔ بالآخر کون بکے؟ بالآخر کون بکے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہی بکے، کلمہ پڑھنے والے بکے۔ آج بھی وہ عرب لوگ ان کو تسلیم کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم یہودی ریاست تسلیم کیے ہوئے، انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ ہم کس کس کو کہیں بے وفا؟ انہوں نے کس کس کا نام لیا؟ ہر ایک نے ایسا کیا ہے، یہ صرف کلمے کے نام کے مسلمان ہیں، وہاں کا کلچر جو ہے اس وقت میں عیسائیت کا کلچر ہے۔ بس کچھ علاقوں میں جس طرح عرب کے کچھ ممالک میں بڑا جبہ ہے، بس انہوں نے پتہ نہیں وہ کس طرح پہنا ہوا ہے، وہ بھی مجبور ہے کہ علاقے کا رواج ہے، ورنہ وہ اتار کے پینٹ شرٹ ہے، بس وہ علاقے کا رواج ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ ان لوگوں میں ایک نام ہے مسلمانوں والا، باقی اندر کچھ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ قریب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا والی بادشاہت، اس کا کوئی کسی پر بھروسہ نہیں، پتہ نہیں میری کب باری آ جائے گی، میں تو چلا گیا۔ ان لوگوں کو بادشاہت سے غرض ہے، ان لوگوں کو پیسہ اور مال اور دولت سے غرض ہے، مسلمان کے خون سے کوئی غرض نہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حکمران نہیں کر رہے، بھائی یہ بھی ان کے ساتھ ملے جلے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جو وہاں قریب بیٹھے انہوں نے کیا کیا، جو قریب بیٹھے انہوں نے کیا کیا، سارے ایک جیسے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایٹم ہے، وہ اگر پھینک دیں نا، اسرائیل تو اتنا سارا ہے، آسے پاسے والے وہ بھی نہیں بچے، یہ بھی نہ سوچیں، آسے پاسے والے کلمے پڑھنے والے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو برداشت کر جائے، وہ تو چھوٹا سا ہے، گیا شام بھی گیا، مصر بھی گیا، سارے گئے، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ وہ کتنے گئے؟ چھوٹے سے تو نا، اسرائیل تو چھوٹا سا، لیکن بات سمجھنے کے قابل ہے کہ عیاش حکمران عیاشی میں پڑے ہیں، اور جو عیاشی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو کیا غرض ہے مسلمان کے خون سے؟ لوگ روکتے ہیں فلسطین کو، اور دن کے دوپہر کو 12 بجے یہاں پر روڈوں پر لوگ لوٹے جا رہے ہیں۔ اس فلسطین کو کون روئے؟ اس فلسطین کو کون روئے؟ دہاڑی پر جاتا ہے بندہ، شام کو لوٹا ہوا گھر، سواری ہوتی ہے وہ بھی کھینچ لے، سواری اور بھی کھینچ لیتے ہیں۔ مجھے بتانے لگے کہ ایک مولوی صاحب کو کہا گیا اس علاقے میں، مجھے بتا رہا تھا مولوی صاحب چند دن پہلے، کہتے مجھے رات کو انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ چور آئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ کہتے میں مسجد پہ گیا تو اتنی دیر میں مجھے ٹیلی فون آیا، کہنے لگا مولوی اگر اعلان کیا نا تو پھر تیری بھی خیر نہیں۔ کمال نہیں ہے؟ مولوی تو نے اگر اعلان کیا نا پھر تیری بھی خیر نہیں ہے۔ یہ تو ہے الگ، یہ ہے کمال، با کمال لوگ ہیں۔ اور کس کو روتے ہیں؟ کس یہودیوں کو ہم روتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خبریں سنو، ہر 10 منٹ کے بعد خبر آتی ہے اتنا بندے مر گئے، فلان جگہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا، بہن بھائی قتل کر دیے، کس کس کرو؟ ہمارا تو خود ادھر فلسطین بنا ہوا ہے، ادھر اتنے قتل عام ہو رہے ہیں۔ کوئی بندہ باہر نکل کے تو دکھائے، بتائے میری جیب میں 10,000 ہے، ادھر سے مسجد میں کہہ کے جائے میرے جیب میں 10,000 ہے، بگلے تک چلا جائے میں پوچھ لیتا ہوں، راستے میں پکڑ کے تھپڑ بھی ماریں گے
پیسے بھی لیں گے اور ان کی مرضی عزت کے ساتھ چھوڑیں کہ بے عزت کر کے چھوڑیں، ان کی مرضی۔ کس کو روتے ہیں؟ یہاں بھی فلسطین بنا ہوا ہے، ہمارا تو اپنے ملک کا حال نہیں ہے۔ ہر روز خبر آتی ہے فلان جگہ میں دہشت گردوں نے یہ کر دیا، انہوں نے تو یہ کر دیا، تو آرمی والے سوئے ہوئے، پولیس والے سوئے ہوئے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، پولیس والے کو خود کو پتہ نہیں ہے میں پولیس میں بھرتی ہوں کہ نہیں ہوں۔ کس کو روئے؟ ہر ایک بندے کی نظر، آپ باہر نکلیں تو ہر ایک بندہ آپ کی جیب کاٹنے کو تیار ہے، جس محکمے میں جائے وہ آپ کی جیب کاٹنے کو تیار ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، باہر جا کے عزت کی زندگی گزاریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیسے ڈول اور مراسیوں پہ گزرتے ہیں، رات کو رقص پر گزرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ حرمین شریفین چلے جاؤ، کہتے ہیں ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے۔ رات کو اتنا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، گنجر خانے پہ پیسہ لاکھوں روپے لٹ رہا ہے۔ آ رہے روز شادی پہ صبح کے بتاتے ہیں آج رات شادی پہ اتنا پیسہ لٹ گیا۔ اس گھر والوں سے کہا جائے کہ اپنے ابے کو حرمین شریفین بھیج دو، کہتے ہیں ہماری استطاعت نہیں ہے۔ ابے کو حرمین شریفین بھیجنے کی استطاعت نہیں، لیکن باقی سب کچھ ہے۔ اور معلوم نہیں ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ جو دعا بیت اللہ میں کی جائے اللہ رد نہیں کرتا، جو دعا حضور کے شہر میں کی جائے، حضور کی مسجد میں کی جائے، وہ اللہ رد نہیں کرتا۔ تو پھر دنیا کا تسکین لینے کے لیے یہاں کیوں تسکین لیتے ہیں؟ سکون لینا ہے نا، کہتے ہیں جی تھوڑا سا آج کل انگلش کے لوگوں کو کیا انجوائے کر رہے ہیں، بے انجوائے کرنا ہے، یہی پیسہ لگا مدینہ چلا جائے، حضور کے شہر میں جا، وہاں پر جا کے روزہ رکھ، شام کو افطاری کر، مسجد نبی کے اندر افطاری ہو، حضور کا روزہ سامنے ہو، آب زمزم ہاتھ میں ہو اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے والا ہو، پھر دیکھ مزہ آیا کہ نہیں۔ دنیا میں پھرنے کے لیے سکون لے رہا ہوں، سکون لینا ہے، یہی لاکھوں روپے ادھر کیوں مرتا ہے؟ چلا جا حضور کے شہر میں، چلا جا مکہ المکرمہ، جہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، چلا جا مدینے میں جہاں ایک نماز 50,000، 2 رکعت نماز پڑھنی 2 ہے، ثواب ملے گا مدینے میں 50,000 کا، مکے میں پڑھے گا تو ملے گا 1 لاکھ۔ چلا جا ادھر، سکون لینے کی جگہ ہے، اور اس کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں مدینے کے لیے، اپنے پیسے بھی نہیں لگتے، مقدر کی بات ہے۔ ہم دور ہو چکے ہیں، کس کو روئیں؟ سلطان عبد الحمید کو کہا گیا کہ 15 کروڑ لیرہ لے لے اور تھوڑی سی ہمیں جگہ دے دے، ہم یہودی بھی بس جائے۔ اس نے کہا مجھے پیسوں سے غرض نہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، میں یہودیوں کو نہیں دینا چاہتا اور یہودیت کو میں یہاں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن بالآخر بکے کون ہے؟ مسلمان بکے۔ اور سلطان عبد الحمید چند دن کے بعد جیل میں پڑا ہے، مسلمانوں نے غداری کی اور غدار بن کر مسلمانوں نے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور بڑے خوشیاں منائی مسلمانوں نے کہ ہم بڑے آزاد ہو گئے ہیں۔ آج یہ آزادی ہے، وہاں پر زبان نہیں اٹھا سکتے، تعلیم اسلام کی نہیں ہے، مذہب اسلام کو سیکھنے کے لیے وہ لوگ عجم میں آتے ہیں۔ پاکستان کے کتنے مدارس ہیں، وہاں پر جا کر دیکھو، عرب یہاں پر پڑھنے آتے ہیں، عرب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر جاؤ، بنگلہ دیش میں جاؤ، افغانستان میں جاؤ، ایران میں جاؤ، عرب لوگ پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ وہ قرآن مجید تو وہاں نازل ہوا، تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی ادھر صرف نام کی ڈگری ہے، باقی اندر کچھ نہیں۔ ڈگریاں ملتی ہیں، اندر کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، مصر سے الازہر سے آیا، میں نے اس سے پوچھا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ یہ کہنے لگا بخاری شریف کا ایک باب کے بارے میں بیان کیا، کہتے ہیں یہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی
عربی میں اس کی ٹرانسلیشن آسان عربی میں ہے، اصل حدیث نہیں ہوتی، عربی سے آسان عربی میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے پھر اس کے بعد ڈگری مل جاتی ہے کہ یہ بندہ الازہر یونیورسٹی سے اہل اسلامیہ، یہ ہے اہل اسلامیہ جس کے پیچھے دنیا کا ریوجی الازہر سے پڑھ گیا۔ میں جانتا ہوں الازہر والوں کی کیا حیثیت، ہاں یہی ہے، وہ الازہر دیکھ کے آئے، مصر دیکھ کے آگے، باقی پلے کچھ بھی نہیں ہے، برابر ہے صاحب۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ فلان جگہ سے پڑھ کے آیا، ہاں یہ کہے کہ بریلی شریف سے پڑھ کے آیا، اس لیے کہ وہاں پر پڑھایا نہیں جاتا، وہاں جوتے بھی کھڑکائے جاتے ہیں، وہاں خالی پڑھایا نہیں جاتا، وہاں تیمارداری بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو نہ پڑھے اس کو جوارش سے پاپوش بھی کھلایا جاتا ہے، وہاں پر پڑھایا بھی جاتا ہے۔ کو پڑھنا ہے تو پڑھ کے دکھا، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ تو وہاں سے دین چلا گیا، آج وہ عیاش ہو چکے ہیں، آج وہ دین اور مذہب کے ساتھ ان کو بس نام کا لگا ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ وہاں کا مسجد کا مولوی اپنی بات نہیں کر سکتا، وہ جہل لوگوں سے لکھواتا ہے، وہ لکھ کے دیتے ہیں یہ تم نے پڑھا، وہ یہ نہیں تمہیں بتا سکتا کہ وضو کی کتنی فرائض ہیں، وضو کی کتنے سنتیں ہیں، یہ نہیں اپنی مرضی سے بتا سکتا۔ اگر اس نے بتایا اپنی مرضی سے تو گرفتار ہو جائے گا، اس کو نکال دیا۔ بیت اللہ کا امام آج تیسرا سال ہے جیل میں، چوتھا سال ہے جیل میں پڑا، اس نے ایک بات کہی، صرف یہی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے جو حکمران ہیں وہ عیاش ہو چکے ہیں اور عیاشی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہی لفظ کہا، اور تمہارا دین سے مجھے کوئی نظریہ نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے کہا تیرے لکھے ہوئے میں یہ لفظ نہیں تھا، وہ اب تک بیچارہ جیل میں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، وہ بیچارہ بغیر کیس کے جیل میں ہوتا، اس کا کیس بھی کوئی نہیں، وہاں پر بادشاہ آتا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو اس برے صغیر میں، اولیاء کی اور علماء کی قربانیاں ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ آزادی میں کیا ہوا؟ تاریخ آزادی یہ کہتی ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جوانوں کو خنزیر کی کھال میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا، یہ تاریخ ہے۔ کہتے مولویوں نے کیا کیا، مولویوں نے یہ کیا۔ اس تاریخ یہ بتاتی ہے یہاں پر بڑے بڑے مسلمان آئے ہیں، اور ایسے ایسے مسلمان آئے ہیں کہ جنہوں نے آ کر یہاں پر انہوں نے ایسا روشن دین دیا اور ایسا روشن راستہ دکھایا، خود تو بیچارے اتنا ہی جانتے تھے، لیکن جو جانتے تھے اس پر ایسا عمل کیا ان کو دنیا جانتی ہے۔ کوئی کہتا ہے غازی ممتاز حسین قادری ہے، کوئی کہتا ہے غازی علم الدین شہید ہے، یہ کوئی عالم نہیں تھا، لیکن علماء سے جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور ہماری عمل یہ دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کی جمعے کی نماز اور فجر کی نماز کی جماعتیں برابر برابر رہیں گی، اس وقت تک مسلمانوں پر کوئی کسی قسم کا آفت نہیں آ سکتی اور کوئی ظالم مسلط نہیں ہوگا۔ اور ہماری صبح کی نیند ہوتی ہے صبح 8 بجے 9 بجے، 8 اور 9 بجے تک سوئے ہوئے ہیں، بلا وجہ گھروں میں پڑے ہیں، نماز پڑھنے کو نہیں آتے، مسجدوں کو دل نہیں کرتا، آتے ہیں تو بھاگنے کی کوشش، ہے میں مر گیا، سلام پھرا، دعا نہیں مانگی، بس گیا، بندوں کے اوپر سے گیا۔ پتہ نہیں کیا ہے اللہ کے دربار میں دعا کے وقت میں حضور کا فرمان سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت ساری کی ساری اس کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے اس وقت میں جو اس سے پہلے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک ساتھی ہیں ملک عامر، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ دلا، مستقبل اللہ فرمائے، ہاسپٹل میں بیچارے داخل ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور بھی جو مسلمان ہاسپٹل میں داخل ہیں، بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہاں جمعے پر تشریف لائے ہیں، میری اس گزارش ہے نمازوں کو نہ چھوڑو، مسجدوں کو نہ چھوڑو، خدا را نہ کرو ایسا۔ یہ اللہ کے گھر ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پڑھے ہیں، ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، خدا کے دروازے کو نہ چھوڑو۔ جس دن دروازہ اللہ کا چھوڑ گئے، یاد رکھنا اس دن تباہ ہو جائے۔ وہی قومیں آباد رہی ہیں جنہوں نے اللہ کے دربار کے ساتھ وابستہ رہے۔ خدا را اپنے آپ کو اتنا تک رکھو، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ سورۃ عابسہ ان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میرا کوئی آنے والا بھی کوئی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر لائے، کیا میرے لیے اجازت ہے میں گھر نماز پڑھ لیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ہاں پڑھ لیا۔ یہ چند قدم اٹھ کے جاتا ہے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم واپس آؤ۔ یہ واپس آتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں بلال کی آواز آتی ہے جب اذان دیتا ہے؟ جب بلال اذان دیتا ہے تمہارے گھر آواز آتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں جی حضور میرے گھر میں آواز آتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نابینا کو نہیں ہے تو آنکھوں والوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں پڑھو گے ثواب ملے گا، ایک مسجد میں پڑھو گے تو ثواب ملے گا 27 نماز۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا ایک نہیں 27 نمازوں کا ثواب۔ اکیلے پڑھو گا تو صرف ملے گا ایک کا۔ اور نماز میں جب دعا مانگی جاتی ہے پتہ نہیں کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، معلوم نہیں کس وقت اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے جتنے آپ تشریف لائے ہیں میری گزارش ہے خدا مسجدوں سے دور نہ ہو، بلکہ دعا کرو یا اللہ میری روح نکلے، میں مسجد میں ہوں، مصلی کے اوپر میں سجدہ رہے ہوں، اس وقت میری روح نکل جائے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا وہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کو جمعے والے دن کی موت نصیب ہو۔ ایک بزرگ جمعے والے دن تھا، نماز پڑھنے کے لیے گئے ہم بلوچستان کے علاقے میں، تو وہاں پر جمعے کے دن سجدے میں گیا پھر اٹھا نہیں۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ اٹھتا نہیں ہے، جب اٹھایا تو روح ہی پر مزہ تو یہ ہے۔ اس لیے نماز جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا ایک آسان وظیفہ ہے، مسجد سے دور نہیں ہوگا، آسان وظیفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز جمعہ کے بعد اپنے گھر جا کے ایک مرتبہ سورۃ کہف تلاوت کرو، 15ویں سپارے میں ہے، آدھے سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ کہف گھر میں پڑھنا تمہارا کام ہے، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اپنے دربار میں خود ہی لے آئے، اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر دے گا، خود ہی آؤ گے۔ سورۃ کہف جمعے والے دن پڑھنا تمہارا کام ہے اور اگلے جمعے تک لے آنا رب کریم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے